السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ یہ دو آیات مبارکہ آپ کے پیپر میں آتی ہیں، جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ ترجمے کا 1 نمبر ہوتا ہے اور تشریح کے 3 نمبر، اس طرح 4 نمبر اس سوال کے جواب کے ہوتے ہیں۔ آئیے قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، بات کرو، قولا سدیدا، سیدھی بات یا سچی بات، یصلح لکم، سنوار دیا جائے گا یا درست کر دیے جائیں گے تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ومن، اور جو، یطع، اطاعت کرتا ہے، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد، تو یقیناً، فازا، کامیاب ہوا، فوزاً، کامیابی، عظیمہ، بڑی۔ بامعنی ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو سیدھی بات کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ تعالی کے اور اس کے رسول کے، اس نے بڑی مراد پا لی۔ اس آیت مبارکہ میں 6 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ نمبر 2، سچ بولنے کا حکم۔ نمبر 3، اصلاح اعمال کی خوشخبری۔ نمبر 4،
گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 6، عظیم فلاح کی نوید یا خوشخبری۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ اس آیہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کا یہ معنی لکھا ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر تیرے رب نے تجھے جانے کا حکم دیا ہے، یا جو کام تیرے رب نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے، تو کبھی وہاں سے غیر حاضر نہ پایا جائے، اور جن جگہوں پر یا جن کاموں سے تیرے رب نے تجھے منع کیا ہے تو کبھی وہ کام نہ کرے اور اس جگہ نہ جائے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اصل خدا خوفی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا حکم جو ہے اس آیہ مبارکہ میں ہے، قولو قولا سدیدا، یعنی سچ بولنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھی بات کرنے کے بعد تمہاری بات سچی ہونی چاہیے، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگ پچھلی قوموں کی طرح اپنے انبیاء علیہ السلام کو اذیت دینے والی باتیں نہ کریں اور نہ ہی آپس میں جھوٹ بولیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اصلاح اعمال کی نوید بھی اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، سچی بات کرو گے تو کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے اعمال درست کر دیے جائیں گے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسائش سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کے اعمال میں مشیت الہی شامل ہو جاتی ہے، یعنی
قول اور فعل کے تضاد کا خاتمہ، انسان کے اعمال سدھر جاتے ہیں، تو ایمان لانے کے مدعی بنے ہو تو بات کہو جو ایمان کا براہ راست تقاضا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ تمہارے اعمال درست کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آیہ مبارکہ میں جو حکم دیا گیا ہے، جو نوید سنائی گئی ہے، جو خوشخبری دی گئی ہے، وہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بخش دیے جائیں گے تمہارے گناہ۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے، سچ بولو گے، اچھے کام کرو گے، تو چھوٹی موٹی غلطیاں تمہیں بخش دی جائیں گی۔ اگر کسی سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ وہ سیدھی بات کرے، سچی بات کا ساتھ دے، کیونکہ اس طرح اعمال درست ہو جائیں گے، انسان کا ہر قدم صحیح سمت اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ آخری بات جس کا اس آیہ مبارکہ میں حکم ہے وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، تمہاری ہر بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ انسان کے لیے عظیم کامیابی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، بلکہ اپنی محبت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق گزارے، یعنی فلاح و کامیابی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں ان چیزوں سے، یعنی جھوٹ بولنے سے، اللہ کا خوف دل سے نکالنے سے، برے اعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھے کام کرنے کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ اچھے ہی کام ہوں گے، ان پر عمل کرنا۔ تو پروردگار ہمیں ان اچھے کاموں پر عمل کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ لفظی ترجمہ، لقد یقیناً، تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین۔ باماورا ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کامیاب زندگی گزارنے کا راز بتا دیا گیا ہے۔ ازل سے جاری کشمکش، خیر و شر میں انسان کو کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کو اپنے اعمال کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی اتباع اور تقلید سے وابستہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بطور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کو انسانی زندگی کے لیے بطور نمونہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں تمام خصوصیات موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر مکمل جامعیت رکھتی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک مثال ہے۔ نمبر 2، آپ کی زندگی کا دوسرا منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی زندگی، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، سیاسی ہو یا معاشرتی، اخلاقی ہو یا روحانی، سب کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت زندگی کا مکمل ضابطہ پیش نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، آج تک جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں ان سب میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے اہل ایمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محفوظ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، آپ کی زندگی اس لیے بھی اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام احکام پر پہلے خود عمل کر کے پورے دین کو قابل عمل ثابت کر دیا، جیسا کہ آپ غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں کہ خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کے کام میں مصروف عمل ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے وہ سیرت، یہ ہے وہ شخصیت جس کو دیکھ کر پھر بھوک ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں سمٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آپ کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ آپ کی سیرت صرف ایک زمانے یا خطے یا کسی قوم کے لیے ہی قابل عمل نہیں بلکہ قیامت تک تمام زمانوں، خطوں اور اقوام کے لیے قابل عمل ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنی زندگی کے دوران جہاں بھی مشکلات پیش آئے، پریشانی آئے، مشکل وقت آئے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آئینے کے طور پر سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی مشکل سے مشکل گھڑی کو آسان کر سکتے ہو۔
آیت نمبر 3 کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ العمران آیت نمبر 103۔ لفظی ترجمہ: وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْل رسی کو، اللہ بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعا سب مل کر، ولا تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو، باماورا ترجمہ: اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ ہے اتحاد امت۔ آیت کے اہم نکات یہ ہیں: اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید، یعنی قرآن مجید سے پختہ تعلق رکھو۔ نمبر 2، اتحاد کی تلقین۔ نمبر 3، باہمی تفرقہ کی ممانعت۔ باہمی تفرقہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قرآن سے پختہ تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق کا ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یعنی اگر کوئی شخص قرآن و حدیث پر اس طرح عمل پیرا ہو کہ جو کچھ ان میں درج ہے اس کو جائز، جس سے منع کیا گیا ہے اسے ناجائز سمجھے، تو یقیناً اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یعنی جس بات کا قرآن میں کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرے، اور حدیث میں قرآن و حدیث میں جس بات سے منع کیا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے، تو ایسا بندہ، ایسا شخص وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ حبل کا معنی رسی ہے۔ یہ لفظ عہد و پیمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو آسمان سے زمین تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے بندے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اتحاد کی تلقین۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں اخوت اور اتحاد کی علامت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے ہیں وہ یہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ جب تک مسلمان متحد تھے تو وہ دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ جب سے انہوں نے قرآن و حدیث سے تعلق توڑا، پستی و خواری ان کا مقدر بن گئی۔ ظاہر ہے انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، تو ایسی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اگر آج بھی مسلمان قرآن کو مضبوطی سے
تھام لیں، اتفاق و اتحاد پیدا کریں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بامی تفرقہ بازی کی ممانعت۔ آیت کے آخری حصے میں اہل ایمان کو تفرقہ میں پڑھنے سے ولا تفرقو کہہ کر منع کیا گیا ہے۔ فرقہ بندی، ذات پات کی تقسیم، رنگ و نسل کا فرق اسلام میں ذریعہ امتیاز فضیلت نہیں بن سکتا۔ اسلام کی نظر میں دنیا کے تمام مسلمان ایک خدا، ایک نبی، ایک کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان دوسرے کے لیے قابل عزت ہونا چاہیے۔ اسلام میں اخوت، مساوات کا درس دیتا ہے۔ اختلاف و انتشار، گروہ بندی، فرقہ پرستی کی شدید مذمت کرتا ہے اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت جھگڑا کرو، سختی سے منع کیا، اس طرح تم بکھر جاؤ گے۔ جس طرح کہ ایک تسبیح کے دانے جب یکجا ہیں تو ان کی ایک عزت ہے، ان کی ایک قوت ہے، جب بکھر جاتے ہیں تو وہ اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی کہا کہ اگر تم بکھر جاؤ گے تو تمہاری قوت اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمان اسی لیے ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔